بہت سارے لوگوں کا یہ وہم ہے اور یہ غلط فہمی ہے ان کی کہ شاید قیامت کے دن کسی کو کوئی عمل کام نہیں آئے گا، ایک مرتبہ اللہ کے خوف سے گرا ہوا ایک آنسو بھی اس دن بہت زیادہ قدر و منزلت والا ہوگا۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے اللہ کی رحمت سے کہ اگر اللہ کو کسی نے یاد کیا، کسی نے ایک مرتبہ محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھا، کسی نے استغفر اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، وہ بخشنے پہ آئے تو اتنی بات پر بھی بخش دیتا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ تو یہ اس کی بخشش کا ایک انداز ہے کہ وہ جب چاہے چھوٹی سی بات پر بھی بخش دیتا ہے۔ کسی کو اس بات کے سبب بھی بخش دیا کہ کوئی فاحشہ عورت تھی، اس نے دیکھا کہ کتا ہے اور وہ کنویں کے کنارے پہ کھڑا، پیاس لگی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اس کو پانی پلایا جائے۔ اس نے اپنے جوتے کو رسی کے ساتھ لٹکا کر اس میں جتنا پانی جمع ہوا اس کتے کے سامنے رکھ دیا، اس نے وہ پیا، اللہ نے اس کی اس ادا کو پسند فرما کر اس کی مغفرت فرما دے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک عورت تھی اور وہ ایک بلی کو باندھ کر رکھتی تھی اور اسے قید کر رکھتی تھی، کچھ کھانے بھی نہیں دیتی تھی۔ اسی سبب سے اللہ رب العزت نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا، صرف اس کو باندھنے کی وجہ سے کہ اسے چھوڑ دیتی تو وہ کچھ کھا پی لیتی، اسے بھوکا رکھتی تھی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے وہ بچہ جو بالکل چھوٹا تھا اور وہ فوت ہو گیا، وہ بھی اپنے والدین کے حق میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جگڑ کر ان کے لیے شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت سے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔